معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ نیک عورت دنیا کا بہترین توشہ ہے۔ نیک عورت دنیا کا بہترین توشہ ہے۔ انسان مال و متاع جمع کرتا ہے، انسان چیزیں جمع کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کو روایت کیا ہے مسلم نے، کہ سب سے بہترین توشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری دنیا نفع حاصل کرنے کی چیز ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سب سے بہتر چیز جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ نیک عورت ہے۔ تو میں یہاں پہ نیک عورت کے بارے میں فرمایا کہ جو نیک عورت ہے وہ سب سے بہترین توشہ ہے۔ تو نیک عورت اسی طرح جس طرح نیک عورت بہترین توشہ ہے، اسی طرح نیک مرد عورت کے لیے بہترین توشہ ہے۔ ہم لوگ جس وقت نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنے میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حسن و جمال ہو، اسی طرح مال و متاع ہو، تو اس بنیاد پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نکاح کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح اس طرح کرو کہ وہ عورتیں صورت کے لحاظ سے جس طرح خوبصورت ہیں تو الحمدللہ، لیکن ان کے اخلاق اچھے ہوں، وہ دیندار ہو۔ جیسے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یعنی دنیا میں نفع حاصل کرنے کی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے بہتر نیک عورت ہے۔ بہت سے لوگ خوبصورت عورت پر کیا ہوتے ہیں کہ اس کی سفید کھال کو دیکھ لیتے ہیں، اور لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ اس کا جو سیاہ قلب ہے اس کو نہیں دیکھتے، اور خوبصورت لیکن نہ روزہ رکھتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، غیبتوں میں مبتلا ہے، ساس نندوں سے لڑنے میں مشغول رہتی ہے، شوہر کی پوری آمدنی پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اگر شوہر والدہ کو کوئی پیسہ دے دے تو ناراض، والدہ کی خدمت کرے تو غصہ، بہنوں کو کچھ دے دے تو خفگی، پہلی بیوی کی اولاد پر خرچ کر دے تو لڑتے لڑتے جان تباہ کر دے، رات دن لڑائی اور شوہر کے لیے ایک عذاب۔ خوبصورتی دیکھ کر شادی کرنے سے ایسی آفتیں آ جاتی ہیں۔ تو دیندار عورت کا شوہر اگر اپنے ماں باپ پر خرچ نہ بھی کرے گا تب بھی وہ صلہ رحمی کی ترغیب دے گی۔ دیندار عورت کا شوہر اگر اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں بھی کرے گا تب بھی وہ صلہ رحمی کی ترغیب دے گی اور اپنے شوہر کو سمجھائے گی اور نیکی پر آمادہ کرے گی، سب کے حقوق خود بھی پہچانے گی اور شوہر کو بھی حق شناس کرنے کی کوشش کرے گی۔ بس آج کل جو شوہر ہے وہ ایکٹریس بیوی اور عورتیں فلم کار اور موسیقار شوہر سے شادی کرنے کو کمال سمجھتی ہیں۔ افسوس ہے کہ کمال کی دینداری اور کیسی شرافت سب کو بلائے طاق رکھ چکے ہیں، دینداری خدا ترسی عیب بن چکی ہے، خدا ترسی عیب بن چکی ہے، اور اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ حماقت اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی نہیں، دین سے وابستگی نہیں، اللہ کو وہ پہچانتی نہیں، لیکن خوبصورت ہے، وہ سفید کھال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم ایسی کیا کرتے ہیں؟ عورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو عورت ہے وہ حسن اخلاق میں اچھی، نمازی ہو، روزہ دار ہو، خامند کا خیال رکھنے والی ہو، خامند کے ماں باپ کا خیال رکھنے والی ہو، اس کے اندر جو ہے نا دینداری ہو۔ تو اس میں پھر دونوں جو ہے نا جس وقت خامند بھی ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، نماز کا پابند ہو، روزہ دار ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے والا ہو، اسی طرح عورت بھی، تو یہ پھر معاشرے میں الحمدللہ ایک ایسا مقام پاتے ہیں کہ دنیا ان کی مثالیں دیتی ہیں۔ تو ہم اسی طرح جس طرح عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم نیک صالح عورت سے شادی کرو، اسی طرح عورتوں کو بھی فرمایا کہ تم بھی نیک صالح مردوں سے شادی کرو، تاکہ تم موت کے بعد کی زندگی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے اس میں کامیاب ہو سکو۔ تو مرد کے بارے میں فرمایا کہ دیکھنے میں سب انسان گوشت پوش کے بنے ہوئے ہیں، عموماً سب کے اعضاء جوارح یکساں ہیں، البتہ ایمان اور اخلاق حسن و اعمال و صالح کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کالا گورا ہونا یا کسی خاص ملک کا باشندہ ہونا، موٹا تازہ ہونا، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ بات ہے تو وہ کیا ہے کہ دینداری کی بات ہے کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پابند ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پابند ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزار کے جا چکے ان کا پابند ہو۔ آج کل
دین آج کل دین کو نہیں دیکھتے، دوسری چیزیں دیکھ کر لڑکیاں بیاہ دیتے ہیں، کوئی دنیاوی تعلیم دیکھ کر اور کوئی مال دیکھ کر رشتہ کر دیتا ہے، اور کوئی دنیاوی عہدہ ملازمت دیکھ کر اپنی لڑکی دے دیتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں بھوکتے رہتے ہیں یہ لوگ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے 3 طلاق دے کر بھی عورت کو رکھے رہتے ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو سال 2 سال تعلقات ٹھیک کر کے عورت کو ادھر میں چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ اسے طلاق دیتے ہیں نہ خرچہ پانی دیتے ہیں، اور بعض بد اخلاق لوگ بیچار مار پیٹ کر عورت کو ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اب لڑکی کے اولیاء مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے عالم سے ایسے ظالم سے پالا پڑ گیا، وہ تو ایسا ہے چھٹکارا کوئی راستہ نکالے، حالانکہ جب اس سے نکاح کیا تھا تو وہ اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ جو لوگ خدا ترس دیندار ہیں ان کی داڑھیوں سے ڈرتے ہیں، اور ان کی لڑکی دے دیں گے تو گویا لڑکی داڑھی کے 2 تولہ بوجھ میں دب جائے گی، گویا لڑکی کے ماں باپ معاشرے میں بے عزت ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب دیندار نہ پسند ہے تو لا محالہ بے دینوں سے جب واسطہ پڑے گا تو لڑکیوں کا یہی حال ہوگا۔ اس کر کے درخواست یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو جس وقت آپ بچیوں کی شادی کر کے دیں تو دینداری کو دیکھیں۔ مال اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں مال زیادہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ اگر بچی کے مقدر میں مال زیادہ ہوا تو بڑی خوشی سے زندگی گزارے گی، اگر بچی کے مقدر میں مال نہیں ہے آپ جتنا بھی کر لیں تو مال نہیں بڑھے گا۔ اسی طرح مردوں میں بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ مرد بھی دیکھیں کہ جہاں پہ ہم اپنے جو ہے نا عورتوں کو دے رہے ہیں، بچیوں کو دے رہے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ اسی طرح جو بچیاں ہیں ان کا بھی دیکھا جائے کہ بھی یہ بچیاں کیسی ہیں، تو یعنی دونوں طرف جو جانبداری ہے اس میں دینداری کو ترجیح دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔